السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے درس کا موضوع ہے حقیقت شفاعت۔ آج کے درس میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ شفاعت کا معنی کیا ہے، اور شفاعت کی قسمیں کیا ہیں، اور اس کے شرائط کیا ہیں، اور اس کا مالک کون ہے، کون کون شفاعت کریں گے اور کس کے حق میں کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شفاعتیں کیا ہے، شفاعت کے تعلق سے باطل عقائد کا رد، ہم پہ تہمت لگائے جاتے ہیں کہ ہم شفاعت کو نہیں مانتے۔ یہ چند اہم پوائنٹس ہیں جس پر انشاءاللہ میں آج گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ شفاعت کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں شفاعہ کہتے ہیں طاق کو، یعنی شفیع دو ہوتے ہیں، جیسے وتر کہتے ہیں، وتر ایک کو وتر کہتے ہیں، تو شفیع کا مطلب ہے دو، مطلب ایک سے دو ہو جانا۔ شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ التوسط طلب الخیر للغیر بجلب منفعت او دفع مضرت۔ توسط دو چیزوں کے درمیان میں آنا، ایک سے دوسرے کے لیے خیر طلب کر کے۔ یہ خیر دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک پہلا یہ کہ ایک شخص سے دوسرے کو نفع پہنچانا، او دفع مضرت، یا کسی کو نقصان پہنچانے سے بچانا۔ اس شخص کو کوئی نقصان ہونے والا ہے یا کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے تو سفارش کر کے اس تکلیف کو دور کر دینا، اسے کہتے ہیں شفاعت۔ شریعت میں شفاعت کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں۔ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شفاعت مثبت شفاعت اور دوسرا منفی شفاعت۔ جو منفی شفاعت ہے جسے کہتے ہیں نیگیٹو شفاعت، یعنی یہ وہ شفاعت ہے جو شفاعت ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا نام شفاعت ہے لیکن وہ شفاعت قابل قبول نہیں ہے۔ منفی شفاعت کیا ہے، ذرا دیکھیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما کانت تطلب من غیر اللہ فیما لا یقدر علیہ الا اللہ۔ منفی شفاعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے، کسی اور سے طلب کی جائے ہر اس کام میں جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، یا غوث مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، یا مجھے رزق عطا فرما۔ تو یہاں پر ڈائریکٹ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا رہا ہے کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور غیر اللہ کو پکارنا ہر اس کام میں جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اسے کہتے ہیں شرک۔ دیکھیں شفاعت میں کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں ایک تیسری چیز آتی ہے، دو چیزوں کے درمیان میں ایک تیسری چیز آتی ہے جو ان دونوں کو قریب کر دیتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، اس کے درمیان کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے، اب تیسری چیز آئی یا تیسرا شخص آیا آ کے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ اور یہاں پر یا رسول اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، ایک مانگنے والا ہے اور دوسرا وہ شخص جس سے مانگا جا رہا ہے، تیسری چیز ہے ہی نہیں۔ اور براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، تو سفارش یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پر دو ہی چیزیں، نہ عربی زبان، نہ شریعت میں، نہ عربی زبان میں، اور نہ ہی مطلب اس میں کیا کہتے ہیں عام عرف میں اس کو شفاعت کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسی منفی شفاعت یعنی غیر اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ایسی چیز طلب کرنا جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، لیکن غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ منفی شفاعت ہے جس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری شفاعت کی دوسری شرط کیا ہے؟ شفاعت مثبت شفاعت، یعنی یہ وہ شفاعت ہے جس کا وجود ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہی التی تطلب من اللہ، یہ وہ شفاعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ شفاعت کا مالک کون ہے؟ شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ شفاعت کا مالک ہے۔ اور شفاعت کی شرطیں کیا ہیں؟ شفاعت کی دو شرطیں ہیں، یاد رکھیں شفاعت کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کرنے کی سفارش کرنے کی اجازت نہ دے دے، اس وقت تک کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے؟ کوئی ہے؟ اگر ہے تو سامنے آئے۔ اور ہرگز نہیں کر سکتا، کسی کا مجال نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے زبان لڑائے، کسی کی ہمت نہیں ہے، نہ کوئی انبیاء، نہ اولیاء، اور نہ کوئی فرشتے، نہ پیر، نہ مرشد، نہ ولی، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر سکتے ہیں۔ آج ذرا دیکھیں، آج کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے پیروں، فقیروں اور مرشدوں کو اس لیے مانتے ہیں، اس لیے ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، غوث اور داتا غریب نواز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دے رکھا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈال کر ہمیں نجات دے دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تمام لوگوں کی حالت نفسی ہے، تو کوئی کسی کو نجات نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت شفاعت کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ تو شفاعت کی جو پہلی شرط ہے، شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنے کو، تو سفارش وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یعنی جس کے قول اور عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اسی کے لیے شفاعت ہوگی، اسی کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی۔ جس کے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی نہیں اس کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے راضی نہیں ہوگا؟ جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو نفاق کرتے ہیں،
ایسے جو منافق ہیں یا مشرک ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوگا، ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر طبری میں ان کا یہ قول موجود ہے، کہتے ہیں کہ المشرک لا تنفعه الشفاعة انما الشفاعة لأہل التوحید، مشرک کے لیے شفاعت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مشرک کے لیے شفاعت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہے۔ اس کی واضح مثال ہمارے سامنے ہے، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک مثال جو واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تمنا کرتے تھے، کتنی خواہش تھی، بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے کہ ہمارے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کی دین پر میں مر رہا ہوں۔ حضرت تو ان کا جو انتقال ہوا کفر پر انتقال ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کا دفاع کیا، کتنی محنتیں کی، آپ کو پالا پوسا، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ ملے گا؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ جہنم میں سب سے کم عذاب انہیں ملے گا۔ ان کے قدموں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے جن سے ان کا دماغ کھولے گا۔ دوزخیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ ابو طالب کو ہوگا، اور انہیں 2 جوتیاں پہنائی جائے گی، آگ کی 2 جوتیاں جن سے ان کا دماغ کھولے گا۔ آگ انتہائی، جہنم کی آگ انتہائی خطرناک آگ ہے، صرف، اور یہ سب سے کم ترین عذاب ہے، سب سے کم ترین عذاب ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، صرف یہی عذاب ان کو ہوتا رہے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ذرا سوچیں، ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زندگی محنتیں کی، ان کا دفاع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، شیب ابی طالب میں 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن چونکہ ان کی موت کفر پر ہوئی، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں۔ شرک پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قل للہ شفاعت جمیعا، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ تمام شفاعت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے گا شفاعت کے لیے وہ شفاعت کرے گا، جس کے حق میں حکم دے گا اسی کے لیے شفاعت کرے گا، اور جس چیز کے لیے حکم دے گا کہ اس چیز کے لیے شفاعت کرو اسی چیز کے لیے صرف شفاعت کرے گا۔ جیسا کہ آج لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا، باطل عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں ہے، یہ ایسے صرف خام خیالی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنانا چاہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفیع ہو جائیں، شفاعت کرنے والے ہو جائیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کی اتباع کرنی ہوگی، صرف زبانی دعویٰ نہیں۔ جیسے آج کل کیا چل رہا ہے، آئی لو محمد، صرف اتنا ہے، کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں ہے۔ یہ تو ایک ڈھنڈورا ہے، صرف آئی لو محمد کہنے سے نہیں ہوگا۔ ان کی پوری زندگی مطلب کفر پہ شرک کی گزر رہی ہے، یا پھر اگر کچھ کر رہا ہے تو 5 وقت نماز چھوڑ رہا ہے، کتنی برائیاں کر رہا ہے، تو صرف آئی لو محمد کہنے سے نہیں ہوگا۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، اور اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، تو حقیقتاً ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں. تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مقصد ہے, چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے, اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد. نعوذ باللہ من ذالک. تو ان لوگوں سے ایک سادہ سا سوال ہے, بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, ان کا وطیرہ ہے, ایسا شیوا ہے ایسا کرنا. تو ان لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ شفاعت تو اولیاء بھی کریں گے, انبیاء تو کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, صدیقین اور شہداء بھی کریں گے, بہت سارے مومنین کریں گے, عوام الناس بھی شفاعت کریں گے, وہ مومن متقی جو جنت چلے جائیں گے وہ بھی شفاعت کریں گے, اور یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کریں گے. تو کیا یہ لوگ تمام لوگوں کو پکاریں گے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ مدد؟ تو یہ باطل عقیدہ ہے جو یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. اور سلفیوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یہ الزام لگاتے ہیں سلفیوں پر, اہل الحدیث پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں, یعنی انکار کرتے ہیں کہ شفاعت نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو مانتے تو یہ لوگ بھی یا رسول اللہ مدد کہتے. اس کا کہنا ہے کہ ہم جس طریقے سے یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, ارے اہل حدیث وہابی اور سلفی تو نہیں کہتے, تو ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, شفاعت کا اقرار کرتے, وہ لوگ اقرار نہیں کرتے. اس کا جواب یہ ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا جواب سن لے. ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی ہے, واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. میدان محشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع نہیں کرے گا, اس وقت تک شروع نہیں کرے گا جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. اور شفاعت کب کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. لہذا ہم شفاعت کا انکار نہیں کرتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بعض مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے جو طریقہ اپنایا کہ یا رسول اللہ مدد کہیں گے, تو یہ جو طریقہ اپنایا ہے یہ غلط طریقہ ہے, اور اس میں یہ شرکی الفاظ ہے, ایسا کہنے والا مشرک ہے. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے شفاعت کریں گے؟ جانتے ہیں نا کن کے لیے کریں گے؟ جو موحد ہیں, ہاں, جن کی پوری زندگی توحید پر گزری, جس نے کبھی شرک نہیں کیا, کفر نہیں کیا, ایسے لوگوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اور جو لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شفاعت نہیں کریں گے. اور سلفیوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ شفاعت کو نہیں مانتے. ہمارا شفاعت کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے میں بیان کر چکا. ہمارا جو عقیدہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مختلف قسم کی شفاعت کریں گے, مختلف قسم کی. جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, ذرا وہ لوگ سن لیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اور کئی طریقے کے شفاعت کریں گے, مختلف شفاعت کریں گے. سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی وہ کیا ہے؟ الشفاعت العظمی, یعنی سب سے عظیم شفاعت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایسا کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا, جہاں ایک پکارنے والے کی آواز کو بیک وقت سب سن سکیں گے, اور سب کو بیک وقت دیکھا جا سکے گا. سورج بالکل قریب آ جائے گا, اور لوگوں کے غم اور صدمے کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بے بس ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, اور اپنی پریشانیوں کو برداشت نہ کر سکیں گے. یہ حالت ہو جائے گی, اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے میدان محشر میں
کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم سب کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ تو کیا تم کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتے، ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کرے؟ ایسے شخص کو ڈھونڈو اور جاؤ ان سے سفارش کرنے کے لیے کہو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اور پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے، میں صرف مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا، نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ تمام کے تمام انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اتنے اولو العزم انبیاء، ان کی یہ حالت ہے کہ نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، اور کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ آخر کار لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، آپ اپنے رب کے یہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا کیا عالم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا کرے گا اور مجھے اپنی حمد و ثنا کے ایسے ایسے الفاظ اسی وقت الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر وہ الفاظ الہام نہیں کیے تھے۔ پھر میں ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت یعنی میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت کو جہنم سے بچا لیجئے۔ چنانچہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر اس شخص کو جو حساب و کتاب سے مستثنا ہے، جس کا حساب و کتاب ہوگا نہیں، انہیں جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کرے گا، اور ایسے لوگوں کو جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان لوگوں کے لیے۔ اب یہاں اس حدیث میں غور کریں، یہ لوگ ایسے ہیں جس کا حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضروری اور لازم ہے، کیونکہ جب تک ان کے لیے بھی شفاعت نہیں کرتے تب تک وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے دوسری شفاعت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو لوگ جہنم کے مستحق ہو گئے، انہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور نیکیاں بھی کی، لیکن کبیرہ گناہ کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے کے مطابق وہ جہنم کے مستحق ہو گئے، تو نبی کریم یعنی اب جہنم جانا ہے ان کو، اللہ کا آرڈر فیصلہ ہو گیا، مستحق ہو گئے جہنم کے وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ان کو جہنم جانے سے روک دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جانتے ہیں یہ کس کو نصیب ہوگا؟ جس کی موت توحید پر ہوگی۔ اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر کہا کہ یا علی مدد، یا نہیں بھی کہا، اس کا عقیدہ رکھا، تو یاد رکھیں کتنوں بھی نیکیاں کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوگی شفاعت کے تعلق سے، انہی کے حق میں شفاعت ہوگی جس نے پوری زندگی توحید پر گزاری۔ اسی طریقے سے جو لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ انہیں جہنم سے نکال لے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور ان جہنمیوں کو جس کی مطلب کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا تھا، لیکن تھا موحد،
تو اب انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جن کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، یعنی جتنی اچھائیاں کیا اتنی برائیاں بھی کیا، اب انہیں روک دیا جائے گا اور انہیں جنت میں جانے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اے اللہ اب انہیں جنت میں داخل کر دے، انہیں معاف کر دے اور انہیں جنت میں داخل کر دے، تو انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ موحد ہے، توحید والا ہے، پوری زندگی انہوں نے توحید پہ بتائی ہے، کبیرہ گناہ تو گناہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز کو ہمیشہ محفوظ رکھا، وہ ہے توحید کو محفوظ رکھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مطلب کام آئے گا۔ جی، اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں اس تعلق سے بتایا گیا کہ بغیر حساب اور بغیر کتاب کے 70,000 لوگوں کا مطلب یہ ہے، تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امتیں دکھائی گئیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کے ساتھ رہتن تھا، رہت کہتے ہیں یعنی 7 اور 10 کے درمیان کچھ لوگ تھے، 7 اور 10 کے درمیان لوگ تھے، اور کچھ انبیاء کے ساتھ 1 یا 2 لوگ تھے، کچھ انبیاء ایسے تھے جو اس کے بعد ساتھ کوئی بھی نہیں تھے، یعنی وہ نبی تھے لیکن اس پر کسی نے ایمان نہیں لایا، کسی نے ان کی تائید نہیں کی، اکیلے رہ گئے۔ پھر اچانک مجھے ایک سواد عظیم نظر آیا، بہت سارے لوگ نظر آئے، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امتی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں یہ لوگ۔ پھر مجھے ان سے زیادہ لوگ، یعنی بہت سارے لوگ دیکھے نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ان سے زیادہ لوگ نظر آئے اور مجھے بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری امت کے لوگ ہیں، یہ تیری امتی ہیں، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، جن کا نہ حساب ہوگا نہ انہیں عذاب میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کر دے، اللہم آمین۔ اچھا، ان کی جو خصوصیات ہے مختصر، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے لیکن مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ جن کو یہ مطلب نصیب ہوگا کہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 کا تذکرہ ہے حدیث میں، تو ان کی جو صفات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو صفات بتائی ہے نا، ہم الذین لا یسترقون، وہ رقیہ نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، کسی کے پاس نہیں جاتے کہ مجھے مطلب دم کرو، ایسا نہیں کرتے۔ ہم الذین لا یسترقون، جھاڑ پھونک رقیہ طلب نہیں کرتے، اگر پریشانی آئی تو کیا کرتے ہوں، خود دم کر لیتے ہیں، خود دم کرنا کوئی یہ نہیں ہے، تو کسی سے رقیہ طلب نہیں کرتے، جھاڑ پھونک کی خواہش یہ نہیں کرتے کہ مجھے جھاڑ پھونک کر دیجئے، مجھے دم کر دیجئے۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے۔ بدشگونی کیا معلوم ہے نا؟ بدشگونی جیسے مثال کے طور پر وہ گاڑی لے کے جا رہا ہے، ایک کتا آ گیا، بلی آ گئی، اب کہا کہ نہیں اب جائیں گے، پتہ نہیں کیا حادثہ ہوگا، اس کو کہتے بدشگونی، تو بدشگونی نہیں کرتے۔ ولا یقطعون، داغ کر علاج نہیں کرتے۔ داغ کر علاج جانتے نا، جیسے کسی لوہا کو گرم کر کے کسی بیماری کے اوپر، جیسے کوئی بیماری ہے اس کو اس پر لگا دینا، اس کو کہتے ہیں داغ کر علاج کرنا، داغ کر، تو داغ کر علاج نہیں کرتے۔ وَيَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کی جو تفصیل ہے نا بہت زیادہ ہے، تو مختصراً یہ چیز ہے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوگی وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، 70,000۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے۔ کیا ہے کہ جیسے 70,000 آدمی ہوں گے جنت بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت پہ جائیں گے نا، تو وہ جو 70,000 آدمی ہوں گے ان میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 مزید آدمی ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، اللہم آمین۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی، چھٹی قسم کی شفاعت، وہ ہے ابو طالب کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہری تہ میں ہوتے، سب سے نیچے ہوتے،
لیکن میری وجہ سے اور چونکہ محنت بھی انہوں نے کی تو جہنم سے خارج تو ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، لیکن انہیں کم سے کم عذاب دیا جائے گا، سب سے کم ترین عذاب انہیں دیا جائے گا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ ان کے لیے بھی شفاعت کریں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکالا تو نہیں جائے گا مکمل طور پر، لیکن انہیں عذاب ضرور ملے گا، لیکن عذاب ہلکا ہوگا، سب سے کم عذاب ان کو ملے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھولنے کی شفاعت۔ اب دیکھیے، جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی پل صراط کو پار کر کے جنت کے دروازے کے پاس چلے جائیں گے، اب جنت کا دروازہ بند، پریشانی، اب وہاں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضروری اور لازم ہے۔ بتائیے، سب کچھ جتنا سوال و جواب اور جتنی پریشانیاں تھی سب ختم ہو گئی، میدان محشر ہے، پل صراط ہے، اور بہت ساری جو مطلب تکالیف ہے سب گزار لیے، اب جنت کے گیٹ میں کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہیں جنت کے، اب جنت کا دروازہ بند، جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو جنت کے گیٹ مین کو اجازت نہیں کہ وہ کسی اور کے لیے دروازہ کھولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور دستک دیں گے، پوچھا جائے گا کون ہے، تو جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہیں گے کہ مجھے صرف آپ کے لیے اجازت ہے کہ میں صرف اور صرف آپ کے لیے دروازہ کھولوں۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا یا کھل جائے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ پیچھے پیچھے جائے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر باقی دوسرے جو انبیاء ہیں وہ انبیاء جائیں گے، پھر ان کی امتی جائیں گے۔ ذرا سوچیں کہ امت محمدیہ سب سے آخر میں آئے اور جنت جو جا رہے ہیں سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ نبی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، آخری نبی کی امتی ہیں، لیکن صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک احکامات پر، سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، توحید پر زندگی گزارنی ہوگی، تبھی کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ صرف ایک زبانی دعویٰ رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی، جو جنت میں داخل ہو گئے ان کے لیے سفارش کرنا کہ ان کو جنت میں بلند مقام عطا فرما۔ لیکن جنت میں جب جنتی جائیں گے نا تو جنت میں 100 درجے ہیں، معلوم ہے نا، 100 درجے ہیں جنت کے، اور سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس۔ یعنی جنت میں جانے کے باوجود بھی لگے گا کہ اوپر والا مل جاتا تو اور اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو جنت میں چلے آئے کم از کم ان کو اور اونچا مقام مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، سفارش ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، ان میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شامل کر دے۔ محترم حضرات، تو یہ شفاعت کے تعلق سے چند باتیں تھی۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے شفاعت کی لغوی اور جو اصطلاحی تعریف ہے کہ شفاعت کی لغوی تعریف کیا ہے، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو شفاعت کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان میں آ کر ایک سے دوسرے کے لیے خیر طلب کرنا۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان میں آ کر ایک سے دوسرے کے لیے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، کہ تاکہ انہیں وہ منفعت، فائدہ مل جائے، نفع پہنچ جائے، یا جس نقصان میں پڑا ہوا ہے اس نقصان سے وہ بچ جائے، جو نقصان اسے پہنچنے والی ہے، جو تکلیف اسے پہنچنے والی ہے اس تکلیف سے بچ جائے، تو اسے کہتے ہیں شفاعت۔ اور شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مثبت شفاعت اور منفی شفاعت۔
جو منفی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے، ایسی شفاعت ہوتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی شفاعت کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ اور مثبت شفاعت وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، یہ شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور شفاعت کی جو شرطیں ہیں آپ نے سنی کہ 2 شرطیں ہیں شفاعت کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت، شفاعت وہی کریں گے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ زبان کھولے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اولو العزم انبیاء، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا، نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس۔ تو وہاں سب کی حالت خراب ہوگی۔ ہاں، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے وہ ضرور شفاعت کریں گے، اور جس کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے کہیں گے صرف اور صرف اسی کے حق میں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت دی شفاعت کرنے کے لیے، آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو میرا باپ ہے، یہ میری امی ہے، یہ میری بیوی ہے، یا میرا بیٹا ہے، ارے میرا دوست ہے، دنیا میں میں اس سے میری بڑی اچھی دوستی تھی تو میں اس کے حق میں شفاعت کروں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شفاعت جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت دے گا اور کن چیزوں کے حق میں اجازت دے گا اسی چیز کے حق میں وہ شفاعت کرے گا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بڑھا چڑھا کر، جتنا ہے اتنا ہی وہ بیان کرے گا، سبحان اللہ۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی ہمارے لیے شفاعت کر لے گا ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ رضامندی، یعنی جس کے قول اور عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اسی کے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی کہ اس کے لیے شفاعت کیجیے۔ یعنی ایسا شخص جس کے قول سے اور اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ یہ توحید والا بندہ ہے، پوری زندگی انہوں نے توحید میں گزاری ہے، چلو اس کے لیے شفاعت کرو، یہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے شفاعت کی جائے اور سفارش کی جائے اس کے لیے، اور پھر اس کی سفارش قبول کی جائے، یہ اس لائق ہے، اس کے لیے سفارش کرو، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد، اس طریقے سے یہ جملہ کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک اکبر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شفاعت کو نہیں مانتے، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان محشر کی 8 شفاعت کو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 قسم کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی توحید پر گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو صحیح سے سمجھنے اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔